انشاءاللہ العزیز ابھی سے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے آنے والا سال دشمنوں کے تباہ اور بربادی کا سال، اگر آپ پر جادو بھی ہوگا تو جادو پلٹ جائے گا، جنہوں نے بھی کیا ہے وہ جادو، تو آپ پر کسی کا باپ بھی جادو نہیں کر سکے گا اس سال اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا۔ تو رمضان میں یہ سال میں ایک ہی مرتبہ آپ نے کرنا ہوتا ہے، اور پورا سال انشاءاللہ آنے والا سال آپ کے لیے خوشیوں کا سال، آپ کے لیے خوشخبریوں کا سال، آپ کے لیے مال و دولت کی فراوانی۔ یہ وظیفہ رمضان میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، یہ صرف رمضان میں ہو سکتا ہے۔ آپ کو انٹرنیٹ کی دنیا میں ہو یا کسی بھی جگہ آپ کو یہ وظیفہ نہیں ملے گا۔ یہ میری طرف سے اپنے سبسکرائبر کو، اپنے دیکھنے سننے والوں کو ایک عظیم الشان تحفہ ہے۔ زندگی میں ایک بار، یعنی رمضان میں ایک سال میں ایک مرتبہ پڑھتا ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، بزرگ مہینہ اور تمام مہینوں کا سردار مہینہ چل رہا ہے، اور ابھی تقریباً 4-5 دن ہی باقی ہیں، تو یہی چند دن رہ گئے ہیں۔ تو اس میں انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آپ نے استغفار بھی پڑھا ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، کیونکہ اگر اس رمضان میں بھی کسی کو کی مغفرت نہ ہو جائے تو پھر تو اس کی تباہی، اس کی ہلاکت میں کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں۔ اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ یہ آخری عشرہ ہے عتق من النار والا، یعنی جہنم سے آزادی کا عشرہ، تو بہت سے لوگ اعتکاف کے لیے بھی بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جو معتکفین ہیں اعتکاف کو قبول فرمائے، جنہوں نے روزے رکھے روزے قبول فرمائے، ہمارے کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائے۔ تو میں رمضان المبارک کا چونکہ چند ہی دن باقی ہیں اور بہت مبارک دن باقی ہیں، دن رات، اس میں چونکہ شب قدر بھی آتا ہے 21واں 23واں 25واں 27واں یا 29ویں کو، تو رمضان المبارک میں چونکہ میں نے بہت لیٹ آپ کو یہ وظیفہ دے رہا ہوں، ویسے یہ وظیفہ رمضان میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، یہ صرف رمضان میں ہو سکتا ہے۔ اور رمضان کا ایک ایسا آپ تحفہ سمجھ لیجئے، آپ کو انٹرنیٹ کی دنیا میں ہو یا کسی بھی جگہ آپ کو یہ وظیفہ نہیں ملے گا۔ یہ میری طرف سے اپنے سبسکرائبر کو، اپنے دیکھنے سننے والوں کو، للہ فی اللہ محبت کرنے والوں کو میری طرف سے ایک عظیم الشان تحفہ ہے۔ زندگی میں ایک بار جب ہر رمضان میں، یعنی رمضان میں ایک سال میں ایک مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے یہ وظیفہ، یہ سال میں ایک ہی مرتبہ آپ نے کرنا ہوتا ہے، اور پورا سال انشاءاللہ آنے والا سال آپ کے لیے خوشیوں کا سال، آپ کے لیے خوشخبریوں کا سال، آپ کے لیے مال و دولت کی فراوانی کا سال، دشمنوں کے تباہ اور بربادی کا سال، جادو، اگر آپ پر جادو بھی ہوگا تو جادو پلٹ جائے گا، جنہوں نے بھی کیا ہے وہ جادو، تو آپ پر کسی کا باپ بھی جادو نہیں کر سکے گا اس سال اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا۔ تو رمضان میں ایک مرتبہ تو ہر رمضان میں کر لیا کریں، صرف ایک دن کی تو بات ہے، اور اتنا لمبا چوڑا بھی نہیں کہ آپ کو پورا دن بیٹھنا پڑے گا یا پوری رات پہ بیٹھنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز مختصر سا وظیفہ بھی ہے، اور اتنا طاقتور کہ پورے سال خوشیوں کا خزانہ انشاءاللہ۔ تو اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگا کرے، بار بار کمنٹ میں لوگ اجازت مانگتے ہیں یا واٹس ایپ پہ مجھے میسج کرتے ہیں مجھے اجازت دو، حالانکہ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، ہاں 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں۔ بھائی جو 5 وقت کی نماز نہ پڑھے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو آپ کا وظیفہ کون قبول کرے گا؟ آپ کی دعا کون ہے جو قبول کرے؟ اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک و خالق حقیقی ہے۔ تو بھائی 5 وقت کی نماز اور رزق حلال کی طلب، کیونکہ جس کے پیٹ میں اللہ نہ کرے حرام مال پڑا ہو، حرام خوراک پڑا ہو،
اس کا وظیفہ، اس کی دعا کیوں کر قبول ہو۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، حرام سے بچیں اور اللہ پر اعتماد کامل ہو، یقین کامل ہو، شک کی گنجائش نہ ہو، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر گمان رکھے گا اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ اب ایک شخص ہے جو وظیفہ پڑھ رہا ہے، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ ضرور میری دعا قبول فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ظن، اس کے اس گمان کے مطابق ہی معاملہ فرما دیتے ہیں۔ لیکن ایک بدقسمت شخص جو دعا بھی مانگ رہا ہے، وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے، لیکن شک بھی کر رہا ہے کہ بھائی میرا وظیفہ کب قبول ہوا ہے کہ اب قبول ہوگا، لیکن چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، میں نے تو سال سے وظائف پڑھے، کوئی اثر نہیں ہوا، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، تو اس کو تو شک ہو رہا ہے اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی، اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا، مجھے آپ بتا دیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ فضول باتیں نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں پہلے بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، وظیفہ 6 منٹ بعد شروع ہوا، 7 منٹ بعد شروع ہوا۔ اب بھائی میرے پیارے بھائیوں، ان باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو وظیفہ دینا نہ دینا برابر۔ تو آپ ان ہدایت پر عمل کر کے وظیفہ کریں، بس ایک ہی دن کسی بھی وقت رمضان میں آخری لمحے تک کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ ایسا کریں، بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ حاجت کی بھی پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اسماء الحسنہ کا ختم کرنا ہے۔ اسماء الحسنہ کا پورا ختم اس چینل پر موجود بھی ہے، لیکن مختصراً یہ کہ پہلے 11 بار درود شریف، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، 11 مرتبہ یہ پڑھیں، اور اس کے بعد اسماء الحسنہ میں سب سے پہلے یا اللہ کو آپ نے 11 پر پڑھنا ہے، اسی طرح شروع کرنا ہے، یا اللہ 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 یا اللہ، اور اس کے بعد ہر اللہ کے تمام 99 ناموں کو بالترتیب 11 بار پڑھتے جائیں۔ جب تمام اسماء الحسنہ کے پورے نام پورے ہو جائیں، یعنی یا صبور تک پورے 11 مرتبہ، تو آخر میں ایسا کریں کہ آخر میں پھر یا اللہ 11 مرتبہ پڑھیں، یعنی جب پورے 99 ناموں کو آپ 11 بار پڑھیں تو آخر میں پھر آپ نے 11 بار یا اللہ یا اللہ یا اللہ 11 بار، اور پہلے کی طرح آخر میں پھر درود شریف، درود ابراہیمی پہلی والا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، 11 بار پڑھیں۔ اس کے بعد 3 بار سورہ یاسین پڑھیں، سورہ یاسین 3 بار، سورہ مزمل 3 بار، اور 7 بار سورہ جن، 7 بار سورہ جن۔ دیکھو اسماء الحسنہ کا ختم ہو گیا، درود شریف پڑھا گیا، اس کے بعد 3 بار سورہ یاسین پڑھیں، 3 بار سورہ مزمل پڑھیں، 7 بار سورۃ الجن پڑھیں، 29ویں پارے، اور آخر میں 100 بار استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ تمام گناہوں سے توبہ کریں 100 مرتبہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفار پڑھیں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو بھی استغفار کے کلمات، استغفار کا جو الفاظ حدیث میں آئے ہیں وہ استغفار کریں، جو آپ کی مرضی، لیکن دل سے توبہ کی نیت سے۔ دیکھو استغفار بہت سے لوگ پڑھتے ہیں لیکن صرف زبانی نہیں، دل بھی ساتھ ہو کہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، توبہ کی نیت سے پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ کیا ہوتا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھیں، اور آخر میں 11 بار پھر درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی 11 بار پڑھیں آخر میں، اور پھر خوب دل سے دعائیں مانگے اللہ سے کہ یا اللہ یہ آنے والا سال میرے لیے خوشیوں کا باعث ہو، میرے لیے خوشیاں آئیں، جادو سے مجھے
اپنی پناہ میں رکھے، دشمنوں سے اپنی پناہ میں رکھے، مال و دولت کے خزانے ہمیں عطا فرما، رزق حلال عطا فرما بے حساب۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ بے حساب بھی دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ تو بے حساب حلال رزق عطا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا، خوب دل سے دعائیں مانگے، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز۔ ابھی سے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے آنے والا سال انشاءاللہ خوشیوں کا سال ہوگا، آپ کے لیے خوشیوں کا پیغام دینے والا سال ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کرنے والا سال ہوگا، آپ کے قرض ختم ہونے والا سال ہوگا، تمام پریشانیوں کا حل انشاءاللہ آپ کا ہو جائے گا۔ پھر رمضان آئے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے تو پھر یہ وظیفہ ہر رمضان میں کریں تو پورا سال پوری زندگی آپ کا خوشیوں کا باعث ہوگا، آپ کی پوری زندگی خوشیوں والی زندگی ہوگی، آپ کے تمام پریشانیوں کا حل پوری زندگی کے لیے آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی غموم و ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔